بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے، کیوں ہے۔ حقیقتاً اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو کما حق نہیں پہچان سکتے کہ وہ کیا ہے، اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کتنی فضیلت ہے اور کیوں ہے، چونکہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ نبی پاک کو خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ایک اس کے بارے میں قرآن مجید میں یا احادیث ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، اس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں چند ایک پوائنٹ میں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہ 1000 مہینہ تقریباً 80 سال کے قریب بنتا ہے، جو ایک لمبی عمر والے انسان کی عمر ہے۔ تقریباً 29,000 راتیں بنتی ہیں۔ یہ ایک 1000 مہینے کی، اور وہاں تو صرف راتوں کا ذکر نہیں ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر یعنی 29,000 دن رات سے بہتر ہے۔ 29,000 دن رات سے یہ بہتر ہے، 80 سال سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 80 سال سے زیادہ میں، چونکہ بہتر کہا ہے نا، اتنا نہیں کہا، الف شہر جتنا نہیں کہا ہے بلکہ الف شہر سے بہتر کہا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بہتر کی کوئی لمٹ نہیں معین کی اللہ تعالیٰ نے، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس رات میں عمل انجام دینے والا آدمی 80 سال سے زیادہ، نہیں معلوم کتنا زیادہ اس نے عمل انجام دیا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، ایک آدمی 29,000 دن رات عمل انجام دے، اس ایک رات میں عمل انجام دینے والا اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ عقل سے میں آنے والی بات نہیں ہے، نہیں، اسی لیے کہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیکن یہ کیوں اتنی فضیلت ہے، اس میں کیا ہوا، کیا ہوتا ہے، تو چند ایک چیزیں اس حوالے سے عرض کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ حسب قول محققین کے قول کے مطابق پورے قرآن کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں، ورنہ جو قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی ابتدا اور اس کے آغاز جو ہے وہ 27 رجب سے ہوا تھا، یوم مبعث سے۔ تو کہاں نازل ہوا ہے، اس میں بھی کلام ہے۔ اس قول کے مطابق قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ایک کام اس میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتا ہے۔ اب روح سے مراد اختلاف ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، یا ایک ایسی مخلوق ہے جو جبرائیل و میکائیل سے بھی بڑی مخلوق ہے، روایات میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو یہ کتنی دیر تک نازل ہوتے ہیں،
حتیٰ مطلع الفجر تک، صبح تک نازل ہوتے ہیں. اور اتنے عدد میں نازل ہوتے ہیں. اب آیت میں عدد ذکر نہیں ہے لیکن روایت میں ہے اتنے عدد میں نازل ہوتے ہیں، تعداد میں، کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے رحمت کے ملائکہ اور یہ روح نازل ہوتے ہیں. اور ایک وجہ یہی بیان کی گئی ہے لیلۃ القدر. قدر کا ایک معنی ہے تنگ ہونا، کہ اس وجہ سے لیلۃ القدر کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، چونکہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگرچہ ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ بہت قدر والی رات ہے، اتنی قدر والی رات جس کو پہچانا نہ جا سکے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں تقدیر امور ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر بولا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں. چونکہ آیت میں کیا ہے، من کل امر سلام تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں. یا سورہ دخان کے مطابق جو آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر امر حکیم کو بانٹا جاتا ہے. تو وہاں بھی کل امر ہے اور یہاں بھی کل امر، یعنی ہر امر جو ہے اس کو لایا جاتا ہے، تقسیم بندی کی جاتی ہے. تفسیر کمی میں آیا ہے کہ ان اللہ یقدر فیہا الآجال والارزاق وکل امر یحدث من موت او حیات او خصب او جدب. اللہ اس میں مقدر کرتا ہے لوگوں کی موتیں، ان کے رزق، ہر امر جو حادث ہوتا ہے، کسی کی موت، زندگی، قحط آنا ہے، خوشحالی ہونی ہے، خیر ہونا ہے، اس میں شر ہونا ہے، الی سنہ، پورے سال تک کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے سال کا جو کچھ ہونا ہے اس کو کا حساب کتاب اس رات میں کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس رات کی عظمت اور فضیلت ہے. ایک وجہ اس کی عظمت اور فضیلت کہ بہت بابرکت اور سلامتی والی رات ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ رات برکت ہی برکت لے کر کے آتی ہے. کتنے لوگوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں اس رات میں، کتنے لوگوں کے اعمال کا کئی گنا ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے، یہی برکت ہے. کتنے لوگوں کی عمروں میں اضافہ کیا جاتا ہے، یہ برکت ہے. رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہے ایک وجہ اس کی کہ برکت اور سلامتی والی رات ہے. اس کی عظمت اس پہلو سے بھی ہے کہ یہ نبی پاک کو عطا کی گئی. کیسے؟ روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا بنی امیہ کو یتسلقون منبرہ، ممبر کو چپکے ہوئے ہیں، چڑھ رہے ہیں. پریشان ہو گئے، میرا ممبر، ایسے لوگ پریشان ہو گئے. خواب کے بعد تو سورہ قدر نازل ہوئی تسلی کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ ان کا جو حکومت تھی بنی امیہ کی 1000 جو ہے مہینے کی حکومت تھی. تو کہا کہ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے ایک رات ایسی عطا کی ہے جو ان کے 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا فضل تھا؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ
امت مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے وہ رسول اللہ سمجھتے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ اتنی محبت اور شفقت ہے امت سے، اگرچہ اس رات میں رسول اللہ کی خود اپنی عظمت، ان کے عمل کا ثواب وہ بہت بڑھ جاتا ہے بے حد بے حساب، لیکن اس میں چونکہ امت کے لیے بھی خیر تھی یہ رات، تو اس لیے رسول اللہ مطمئن ہوئے اس رات کے عطا ہونے سے۔ اور بعض روایات میں اور چیز وارد ہوئی ہے کہ جب ذکر کیا گیا صحابہ نبی کے لیے کہ بنی اسرائیل کے ایسے بھی عابد تھے کہ جو 80 سال مخلصانہ عبادت کرتے رہے، 80 سال عبادت پہ عبادت، تو تمنا کرنے لگے کہ ہم امت محمدی سے ہیں، کاش ہماری بھی اتنی کوئی فضیلت ہوتی، اتنی عبادت ہوتی۔ تو اللہ نے احسان کرتے ہوئے اس رات کو اتنی عظمت دے دی کہ اگر اس امت کا کوئی فرد اس رات میں عبادت کر لے گا، بنی اسرائیل کے 80 سالہ عبادت گزاروں کی عبادت سے وہ ایک رات کی عبادت آگے چلی جائے گی۔ یہاں پر ایک اور چیز، یعنی 2-3 چیزیں اور ذکر کرنا ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رات کیا ایک ہی رات تھی، آئی تھی اور ختم ہو گئی، یا ہر سال آتی ہے؟ نہیں، یقیناً ہر سال آتی ہے، چونکہ ایک سال کی تقدیر تیار ہوتی ہے، اس میں ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو اب سوال ہے کہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں وہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ یہ ملائکہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان پہ نازل ہوتے تھے، ان کے بعد کہاں نازل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب کسی اور مسلمان فرقے کے پاس نہیں ہے، لیکن الحمدللہ شیعہ اثنا عشریہ کے پاس اس کا جواب ہے کہ یہ وہ ملائکہ ہمارے ہر زمانے کے موجود امام پر نازل ہوتے ہیں، اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح القدس علی امام الزمان، ہر زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں۔ وَيَدْفَعُونَ إِلَيْهِ مَا قَدْ كَتَبُوهُ، جو کچھ لکھ چکے ہیں تقدیریں وہ امام کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام چاہے تو پھر سفارش کر کے، دعا کر کے تبدیل بھی کروا سکتا ہے۔ 5ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں جب لیلۃ القدر ہوتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا، ہمیں کیسے نہ پتہ چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے جبکہ ملائکہ اس وقت ہمارے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 6 امام کے بارے میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس میں عمریں لکھی جاتی ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں، حجاج کی لسٹ تیار ہوتی ہے۔ تو راوی نے کہا الی من جعلت فداک، وہ ملائکہ کس کی طرف آتے ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں لکھ کر لے آتے ہیں۔ فقال الی صاحبکم، تمہارا جو صاحب ہے، تمہارے جو زمانے کا امام ہے۔ ولولا ذلک لم یعلم ما یکون فی تلک السنہ، اگر امام نہ ہوتا اور اس تک اطلاع ملائکہ لے کر کے نہ آتے تو کوئی پتہ نہ چلتا کہ کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ بلکہ ایک بعض روایات میں ہے کہ ولایت آل محمد جو لکھی گئی تھی وہ لیلۃ القدر ہی میں لکھی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی تدری ما معنی لیلۃ القدر، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ عرض کیا لا یا رسول اللہ۔ فقال ان اللہ تبارک و تعالی قدر فیہا ما هو کائن، اے علی اللہ نے اس میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو مقدر کیا ہے قیامت کے دن تک۔ فکان فیما قدر عز وجل، ہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں جو قیامت تک لکھی گئی ہیں، ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایک خاص زمانے کے لیے ہو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سال تک لکھی گئی، قیامت تک لکھی گئی ہیں۔ کان فیما قدر عز وجل ولایتک و ولایت الائمہ من ولدک، اللہ نے جو ان میں لکھی ہے چیزیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کی اولاد میں سے جو ائمہ ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کی ولایت کو قیامت تک کے لیے لکھ دیا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معین کیوں نہیں کی گئی ہے؟
چونکہ بعض روایات میں ہے کہ 19 ہے، بعض میں ہے 21 ہے، بعض میں ہے 23 ہے، بعض روایت میں آخری عشرے میں سے ایک رات ہے۔ پوچھنے پہ بھی نہیں بتایا گیا ہے، کوشش بھی کی بندے نے کہ پوچھے مولا کون سی ہے، کہا کیا ہوتا ہے تم 2 راتیں عبادت کر لو، کتنا آسان ہے صرف 2 راتیں عبادت کرنا۔ 21 اور 23 کی بات کر رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے بعض روایات میں کہ 3 اس لیے ذکر کی گئی کہ جو 19 کی رات ہے اس میں اصل ابتدائی جو تقدیر ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور 21 جو ہے اس میں تھوڑا اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، محکم کیا جاتا ہے، اور 23 کی رات کو فائنل سائن کیے جاتے ہیں، امضا کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی حقیقتاً اس کی عظمت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، تاکہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، کئی راتیں ان کو عبادت کرنی پڑے تو کرتے رہیں تاکہ لیلۃ القدر کو پا لیں۔ اس کی مثالیں ذکر کی، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اطاعت ہیں ان میں چھپا رکھا ہے کہ وہ کس کام پہ راضی ہے، تاکہ ہر اطاعت کو انجام دے، شاید اللہ اس پہ راضی ہو، شاید اس پہ ہو، شاید اس پہ ہو۔ اسی لیے مومن جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ کام بھی کرتا ہے، یتیم پروری کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ شاید حج عمرے میں بھی ثواب ہے، اللہ اس پہ راضی ہو، وہ کرتا ہے، پھر زیارت کربلا کی کوشش کرتا ہے، پھر مثلا کسی بیوہ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، یا کوئی یتیم بچی ہے اس کی شادی میں مدد کرتا ہے، یا بیمار کے علاج میں، ہر طرح کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پتہ نہیں کس پہ راضی ہو۔ اسی طرح اللہ نے اپنے غضب کو چھپا رکھا ہے کہ کون سی نافرمانی پہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے، تاکہ ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ ہر بندے کا احترام کریں کہ شاید یہ ولی ہو، اللہ اس کی اہانت کرنے پہ ناراض اور غضبناک ہو جائے۔ اسی طرح دعا کی جو استجابت ہے اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر دعا اور ہر زمان میں، ہر وقت میں، ہر مکان میں دعا کریں کہ شاید یہ میری دعا مستجاب ہو جائے، یہاں مستجاب ہو جائے، ممکن ہے وہاں مستجاب ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ نے موت کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر بندہ ہر ٹائم مستعد رہے، تیار رہے، شاید میری موت کل ہو، شاید آج ہو، شاید پرسوں ہو، تاکہ ہمیشہ تیاری کی شکل میں گزارے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا ہے، 19 میں ہے، 21 میں ہے، 23 میں ہے، تاکہ مومن اہتمام دے، ان سب راتوں میں اللہ کی عبادت کرے تاکہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے۔ اس حوالے سے ایک اور نقطہ جو عرض کرنا ضروری تھا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کو انجام دینا بہت ضروری ہے۔ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دینا ایک مومن کے لیے مستحب ہونے کے باوجود بہت ضروری ہے۔ واجب نہیں کیا کہ اگر آپ نہیں عبادت کریں گے تو آپ عیاذ باللہ فاسق لکھے جائیں گے، گناہ گار لکھے جائیں گے، لیکن محروم لکھے جائیں گے۔ آپ نہیں سوئے ہیں، آپ کی قسمت سوئی ہوئی ہے، آپ کی تقدیر سوئی ہوئی ہے۔ آج رات اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ محروم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج رات جو آدمی آج رات کو محروم کرے گا، حرمہا حرم، اس نے رات کو محروم نہیں کیا۔ رات کا کیا گیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت کم نہیں ہوئی اس کے سونے سے، فضول کاموں میں لگے رہنے سے، لیکن خود اپنے آپ کو محروم کیا ہے۔ اس قدر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام تاکید کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے جب امام علیہ السلام نے فضیلت بیان کی، کہا کہ 21 اور 23 میں سے کسی میں تلاش کرو اور 100 رکعت نماز پڑھو اس میں، اور جتنے تک ممکن ہو اس کو عبادت میں گزارو اور غسل کرو۔ کہتے ہیں مولا اگر میں قادر نہ ہوں، مثلا مریض ہوں یا تھک گیا ہوں یا بوڑھا ہوں، کسی وجہ سے قادر نہ ہوں، کھڑے ہو کر کچھ نہ کر سکوں، قال فعلی فراشک، کھڑے نہیں ہو سکتا، مریض ہے، بستر پہ سو کر کے بھی اس رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہو۔ خود چھٹے امام مریض تھے ایک سال میں، تو کہا کہ مجھے میرے بستر سمیت فلاں جگہ لے جاؤ۔
جو اس رات کو جاگتا رہے گا غفرت لہ ذنوب، عبادت میں گزارے گا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں یا پہاڑوں کے ذرات کے برابر ہوں یا سمندروں کے قطروں کے برابر ہوں۔ ائمہ علیہ السلام تو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ پورا ماہ مبارک پہلے ماہ رمضان سے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ خدایا لیلۃ القدر میں مجھے سستی سے بچا لینا، مجھے نیند سے بچا لینا، مجھے دعا اور عبادت کی توفیق دینا، ایسا نہ ہو کہ شب قدر آئے تو میں سویا رہ جاؤں، مجھے کوئی تکلیف ہو جائے، سستی ہو جائے، محروم رہ جاؤں۔ اتنی اہمیت اس لیے کہ وہ جانتے تھے لیلۃ القدر میں کیا ہے۔ تو ہمیں بھی ماہ رمضان کے شروع سے اللہ سے مانگنا چاہیے، پروردگار لیلۃ القدر میں مجھے توفیق دینا کہ میں عبادت کر سکوں، اس لیے کہ اس رات جتنا جس نے مانگ لیا، جتنا جس نے اللہ کو راضی کر لیا، 1000 مہینے سے زیادہ اس کے عمل کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ایک رات انجام دے رہا ہے عمل، عبادت، ذکر، تلاوت، اور 1000 سے زیادہ، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آخری بات کہ اگر اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں تو کیا پھر انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی کہ بس تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، ختم؟ نہیں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تقدیر لکھی اس شرط پہ جاتی ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کو یہ ملے گی، یہ بندہ یہ عمل انجام دے گا، محنت کرے گا تو اتنا اس کو رزق ملے گا، اتنا خیال رکھے گا اپنی صحت کا تو پورا سال صحت مند رہے گا۔ یہ ساری چیزیں، اب کسی کے حق میں اگر بیٹا لکھا ہے لیکن وہ بھی کنوارا ہے، سال کے اندر بیٹا لکھا گیا ہے، تو تقدیر اسی شرط پہ لکھی گئی ہے نا کہ یہ شادی کرے گا۔ ایسا تو نہیں کہ گھر بیٹھا رہوں، شادی کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹا لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ تقدیر جو لکھی جا چکی ہے وہ اسی شرط پر ہے کہ انسان پورا سال پھر اپنی طرف سے کوتاہی انجام نہ دے۔ پروردگار ہمیں لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کو درک کرنے اور اس کے مطابق اس رات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔